بات ہو رہی تھی شروع میں اور وہ بات ہو رہی تھی IMF سے متعلق، تو ایک امتحان پاس کر لیا ہے. I was quite like very surprised کہ بھائی مبارک باتیں دی جا رہی ہیں. یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر تو ہے، مگر یہ کہنا کہ اب تمام معاملات سدھر گئے 9 ماہ کے لیے، معیشت دان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معاملات اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ دعا کریں کہ ہماری IMF سے آخری ڈیل ہو. تو یہ جو اسٹینڈ بائی پروگرام ہے، اب معیشت دان یہ بتاتے ہیں اس کے بعد آپ کو مزید پروگرام لینے پڑیں گے. وجہ آپ نے کوئی ایسے اسٹیپس نہیں لیے جس کے تحت یہ کہا جا سکے کہ آپ نے معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے. تو جی آپ کو یہ بتا دیں کہ 9 ماہ تک کی تمام جو شرائط تھیں پاکستان نے ان پر مکمل عمل درآمد کی آمادگی کا خط لکھ دیا ہے. اب یہ بڑا ضروری ہے. 23 پروگرام اب تک پاکستان IMF کے ساتھ کر چکا ہے، جن میں سے صرف ایک کامیاب ہوا اور باقی انکمپلیٹ رہے. جی ہاں، پاکستان کو کوئی نئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم نہیں دے گا. ٹیکسز کی آمدن بڑھائی جائے گی. سرکاری اداروں میں اصلاحات کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے، جو کہ ہمیشہ کرائی جاتی ہے. IMF بورڈ 12 جولائی کو غور کے بعد، ابھی 12 جولائی میں دن ہے، اس کے بعد جناب منظوری دے گا، اور جس کے بعد 3-4 دن میں پاکستان کو $1 ارب، 3 میں سے $1 ارب مل جائیں گے. بالکل جی. تو شہباز شریف صاحب نے اس سے متعلق کیا فرمایا، آپ کو ذرا سناتے ہیں. یہ ہے کہ موڈیز نے IMF معاہدہ پاکستانی معیشت کے لیے بہتر قرار دے دیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی کہا ہے کہ بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا سخت بوجھ رہے گا. آمدن بڑھانا ہوگی. دیکھیں 2 آپشنز ہوتے ہیں، آمدن بڑھائیں یا پھر اپنے اخراجات کم کریں. خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات، ان سے ذرا جان لیتے ہیں. خرم صاحب، آپ ایک عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں اور ہم بھی ایک عرصے سے آپ سے یہ جان رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ معیشت کو بہتر سمت پہ ڈالنے کے لیے کرنا کیا چاہیے، اور بیسکلی IMF آپ سے کہتا کیا ہے کہ یا تو اپنی آمدن بڑھائیں یا اپنے اخراجات کم کریں. اب آمدن کس طرح سے بڑھانی ہے، یہ حکومت اپنے طرز پر سوچتی ہے کہ اپنے اوپر کچھ نہیں کرنا، عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے ہر چیز کا. کیا اس بار بھی آپ کو ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل یہ جو ہے ابھی جو SBA نیا ہوا ہے، نیا ایگریمنٹ جو ہے، اس میں بھی کنڈیشنلٹیز تو ہیں، آپ کو پتا ہے. اس میں بھی انرجی پرائسز میں اضافے کا امکان ہے، اور انرجی پرائسز میں الیکٹریسٹی پرائسز بھی ہیں، گیس پرائسز بھی ہیں. پھر پاک روپی کو بھی جو ہے مارکیٹ پہ رکھنا ہے، مارکیٹ پہ چھوڑنا ہے تاکہ اس کی قیمت بھی جو ہے مارکیٹ ڈٹرمن کرے. دیکھیں یہ فنڈامنٹل چیزیں خراب نہیں ہے کہ آپ جو ہے مارکیٹ پرائس کی چیز کو بیچیں، سبسڈی نہ دیں. لیکن پرابلم وہاں آتی ہے جہاں پہ گورنمنٹ اپنی انفیشنسی جو ہے وہ سبسڈی کی فارم میں یا تو بزنس کو ٹرانسفر کر دیتی ہے یا پھر انڈیویجولس کو ٹرانسفر کر دیتی ہے، اور اس سبسڈی کو فنڈ کرتی ہے یا سپورٹ کرتی ہے تھرو ڈیٹ یا قرضے لے کے جو ہے نا وہ سبسڈی دے دیتی ہے، اور اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتی اور خرچوں کو کم نہیں کرتی. دیکھیں بہت زیادہ ہم دھیان دیتے ہیں ٹیکسز اور ایگزسٹنگ ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے ہیں، ہم اپنے خرچے کم نہیں کرتے، نہ ان پہ ٹیکس لگاتے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے. یہ فنڈامنٹل فلا ہے جو کہ ہمیں ہمیشہ سے یہی پرابلم رہا ہے، اور IMF بھی یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے خرچے کم کریں اور وہاں پہ ٹیکس لگائیں جہاں پہ لگانے چاہیے، اور مجھے اپنا بیلنس شیٹ صحیح کرتے تھے، اپنا فسکل پوزیشن صحیح کرتے تھے، وہ ہم نہیں کرتے. تو وہ جب تک نہیں کریں گے اشفاق آپ کو پتا ہے حالات خراب ہوں گے ہمارے، کوئی IMF پروگرام ٹھیک نہیں ہو سکتا. خرم جو دعوے ہیں، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں کہ یہ ہماری IMF سے آخری ڈیل ہو، بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہیں. پھر ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں جی 9 ماہ تک کے لیے تو بھول جائے ہمیں کوئی معاشی پرابلم ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ استحکام جو ہے یہ ٹیمپرری ہے اور بعد میں ہم 9 ماہ بعد انہی مراحل پہ کھڑے ہو کے اور یہی گفتگو کر رہے ہوں گے جو ابھی اس ڈیل سے پہلے ہم کر رہے تھے، ایسے ہی ہوگا؟ خرم دیکھیے بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ اپرچونٹی ملی ہے ہمیں، ونڈو اپرچونٹی میں کہہ رہا ہوں اس کو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس اپرچونٹی کو ہم ضائع نہ کریں، کیونکہ دیکھیں بہت مشکل سے یہ والا پروگرام ہمیں ملا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مہینوں سے تقدو چل رہی تھی، اور پرائم منسٹر خود جا کے جو ہے وہ MD-IMF سے ملے ہیں، پھر ڈپلومیٹک چینلز کو انگیج کیا گیا ہے، بہت زیادہ جو ہے اس پہ کام ہوا ہے، اور پھر کہیں جا کے ہمیں جو ہے ایک نیا بھی ملا ہے. تو اس کو ضائع نہیں کرنا ہم نے. یہ کہہ دینا کہ جی بس 6-8 مہینے 9 مہینے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تو یہ انف نہیں. یہ کنٹری ہے بھائی، 230 ملین لوگوں کا کنٹری ہے، اس سے گوئنگ کنسرن ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو سسٹینیبل بیسس پہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ کہنا کہ جی 6 مہینے 9 مہینے ہی ہمارے پاس ہیں، یہ ایکچولی اٹ سیلف ایک چیلنجنگ چیز ہے. اچھا خرم صاحب، ایک چیز ہے نا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کچھ سمت بھی دکھائی دیتی ہے اب جب سے یہ، اب ظاہر ہے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری اپنی جگہ، لیکن مارکیٹ کافی پازیٹیو ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ گولڈ پرائسز میں کمی، اس طریقے سے ڈالر تھوڑا اوپر نیچے.
ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی حکومت کی اپنی کوئی سمت آپ کو یا ان کی آپ کو ڈیسیجن میکنگ اس سے متعلق نظر آ رہی ہے؟ جس طرح کی وہ یقین دہانیاں کرا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ بات پہ کچھ عمل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی پروسیس سٹارٹ ہوا ہے اس سمت میں؟ دیکھیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. کل جیسے فائنانس منسٹر یا 2-4 دن پہلے جب یہ چیز ہوئی تو اس کے بعد فائنانس منسٹر نے کہا کہ جولائی میں جو ہے ہمارے پاس کوئی $5.5 بلین جو ہے وہ آئیں گے. 5.5 سے $6 بلین جو ہے وہ ڈفرینٹ سورسز سے آئیں گے. اب اس میں دیکھیں سعودی عربیہ کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ سعودی عربیہ نے کہا کہ $2 بلین جو ہے کمٹ کیے تھے. $1 بلین جو ہے یو اے ای نے کمٹ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کو کہ جی آپ اپنا ایگریمنٹ کریں، ہم آپ کو جو ہے ہم پاکستان کو یہ مزید قرضہ دیں گے. اب پرابلم دیکھیں، پرابلم نہ آئی ایم ایف کے فرنٹ پہ اس طرح سے ہے نہ ہماری فرینڈلی کنٹریز پہ. ان دونوں نے ہمیں جو ہے اب دوبارہ سے موقع نہیں دیا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنا گھر کس طرح سے آرڈر میں لے کے آنا یہ ہے. یہ اب 6 مہینہ اس لیے ٹف ہے مجھے جو لگتا ہے، آلدو یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ اگلے 1 مہینے میں گورنمنٹ نے اپنے محنت کر کے بہت زیادہ جان مار کے جو انویسٹمنٹ فلوز ہیں وہ لانے ہیں، اور دوسرا یہ جو سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای ان کے ساتھ جو فلوز ہیں اور رول اوورز ہیں یہ پورے کرنے ہیں. اگر 10 سے $12 بلین اسٹیٹ بینک کے ریزرو پہ گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تو پھر 6 مہینہ سے 9 مہینہ اس قابل ہم انشاءاللہ ہوں گے کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ایٹ لیسٹ سنبھال سکے گی اور پھر آگے بڑے پروگرام میں جا سکے گی. یہ اپرچونٹی اگر ہم نے ضائع کی تو ڈیفینیٹلی ہماری ٹیچر پرابلم بہت بڑھ جائیں گے، اور پھر یہ اس کا سویادہ ہمارے اوپر بھگتنا ہوگا، کسی اور کے اوپر نہیں ہوگا. ہمارے اپنا. خرم ایک چیز بتائیں، ظاہر ہے جب آپ لوگوں سے، عام آدمی سے انٹریکشن کرتے ہیں تو ان کا سوال یہ ہے، کل جو گفتگو ہوئی اور پھر وزیر خزانہ نے کہا کہ دیکھیں جی ادارہ شماریات کے مطابق بھی جو ہمارے سامنے نمبرز آئے وہی بتایا گیا کہ رواں سال مئی کے مقابلے میں جون میں مہنگائی کم ہوئی ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہاں مہنگائی کم ہوئی، کیا چیز کم ہوئی؟ ہمیں تو وہی حساب کتاب ہمارے ساتھ ہے جو ہم مئی میں تھے، بلکہ زیادہ ہمارا خرچہ کرنا پڑا ہے. پھر ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں جی اب عام آدمی کو نہیں اشرافیہ کو قربانی دینا پڑے گی. تو یہ تو کچھ سمجھائیں ہمیں کہ کیسے یہ نمبرز کیا بتا رہے ہیں ہمیں، کیا واقعی مہنگائی میں کمی ہوئی ہے؟ دیکھیں مہنگائی جب آپ کے پاس 38% پہ ہوگی یا فوڈ انفلیشن آپ کے پاس 50% پہ ہوگی تو اس میں اگر میں 10% بھی کم کر دوں یعنی کہ 40 پہ لے آؤں اور جو 38% ہے اس کو میں 10% کم کر کے 29% پہ بھی لے آؤں تو ڈیفینیٹلی وہ اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا. اور ویسے بھی یہ جو انفلیشن ہے اس کی جو ہے نا جو کہتے ہیں نا رفتار میں تھوڑی کمی ہوئی ہے. انفلیشن تو اپنی جگہ چل رہی ہے اور یہ اس وقت تک جو ہے نہیں آئے گی جب تک آپ کے یہاں فوڈ انفلیشن کو آپ ہینڈل نہیں کریں گے، اپنی کراپ بہتر نہیں کریں گے. الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ بیٹ کی کراپ بہتر ہوئی ہے اور کچھ کراپس بہتر آ رہی ہیں اور آگے جا کے اس کا اثر آنا چاہیے اور گورنمنٹ کو یہ ہینڈل کرنا ہے کہ کیسے سپلائی کو بہتر بنائے. سیکنڈلی امپورٹس کھولنے کی بات ہو رہی ہے. امپورٹس آہستہ آہستہ کھلتی ہے تو سپلائی جو لوکل مارکیٹ میں ہے اور انڈسٹریز میں جو سپلائی ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہوگی. اس سے بھی انفلیشن میں کمی ہونی چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہے تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے آپ سبسڈی بھی نہیں دے سکتے، آپ کو الیکٹریسٹی پرائسز اور گیس بھی بڑھانی ہے. ایشو یہ ہے کہ خرچے کم کریں اور اپنی جو انفیشنسیز ہیں انرجی سیکٹر میں وہ بہتر کریں گورنمنٹ جو بھی آتی ہے، تب جا کے آپ کی مہنگائی صحیح معنوں میں کم ہوگی. ادروائز ایک عام آدمی کو ریلیف شاید اتنی آسانی سے نہ ملے. ٹھیک ہے خرم، بہت شکریہ. اور ظاہر ہے آپ نے تمام تر پہلو ہم چاہا کہ اس ظاہر مختصر وقت میں گفتگو میں ہم ڈسکس کریں.